السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال الی آخر الآیہ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما من مولود یولد الا علی الفطرہ الی آخر الحدیث۔ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم اور اس کا احسان اور بے شمار درود و سلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کہ اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرد بنایا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کی جو آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے اس میں فرمایا ہے کہ ہم نے پہاڑوں، زمینوں، آسمانوں کے اوپر اپنی امانت کو پیش کیا، لیکن زمین اور پہاڑ اور آسمان نے اس امانت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، اور اس ذمہ داری کو اٹھانے سے زمین نے بھی گھبراہٹ کا اظہار کیا، پہاڑوں نے بھی، اور اسی طرح سے ساتوں آسمان جو ہمارے سامنے ہیں اللہ رب العالمین نے جو ذکر کیا ہے، ساتوں آسمانوں کو بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ ان ساری مخلوقات نے اللہ رب العالمین کی امانت کو قبول کرنے سے منع کر دیا، لیکن انسان جو ہے وہ لالچ میں آگے بڑھ گیا اور انسان نے لالچ میں اللہ رب العالمین کی اس امانت کو قبول کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا انہ کان ظلوما جہولا، اور یہ انسان بڑا ظالم اور جاہل ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ایک فکر دی ہے کہ انسان کی پیدائش سے لے کر آخر تک جو اس کے پاس اللہ رب العالمین نے دولت اسلام دیا ہے، ایک امانت کی شکل میں دیا ہے۔ اب امانت کی ڈیفینیشن میں اسلامک اسکالرز کے مختلف الفاظ ہیں اس کی وضاحت میں، کہیں اللہ رب العالمین نے اطاعت کے لیے کہا، کسی نے قرآن کہا، کسی نے اسلام کہا، یہ ساری چیزیں ان باتوں کو کور کیے ہوئے ہیں۔ ان باتوں کا خلاصہ اگر نکالیں تو اللہ رب العالمین نے اس آیت میں ہمیں ایک سوچ دی ہے اسلام کی، جس کی وضاحت خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ میں فرمائی ہے کہ ہر انسان فطرت پہ پیدا ہوا ہے۔ فطرت کون سی ہے؟ ایک اللہ کو ماننے کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نبی کا جو زمانہ آیا ہے ان کی اطاعت کو قبول کرنا ہے، لیکن ماں باپ اس نظریے سے پیچھے ہوتے ہیں تو کبھی اسے اس فطرت سے ہٹا دیتے ہیں جس پر اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے، دوسری فطرت، دوسری عادتیں، دوسری فکر، دوسرا دین، دوسرا مذہب اس بچے کے دماغ میں داخل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شروع ہی سے لے کر ماں باپ سے لے کر بچوں تک اللہ رب العالمین نے انسان کو دینی فکر دینے کی کوشش کی ہے۔ اب ہم جب لکھنے بیٹھتے ہیں، چاہے ہم دیواروں پر لکھتے ہوں، دروازوں پر لکھتے ہوں، نوٹ بکس میں لکھتے ہوں، تو وہاں پر بھی ہمارے سامنے دینی فکر ہونی چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم تنہائی میں ہیں۔ ہم اسمبلی میں قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے آتے ہیں، پریکٹس کر کے آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں؟ قرآن کے الفاظ قیمتی ہیں، اللہ رب العالمین کا کلام ہے، ہم منمانی جو چاہتے ہیں پڑھتے ہیں، آخر میں صدق اللہ العظیم پڑھنا نہیں بھولتے ہیں، جس کی نہ قرآن کی آیت میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ذکر کیا ہے۔ یہ انسانوں کے اپنے بنائے ہوئے جملے، اس کو ادا کرنے میں ہم پیچھے نہیں ہٹتے ہیں، اس میں غلطی نہیں ہوتی ہے، لیکن جو صاف قرآن کی آیتیں ہیں اس میں ہم غلطیاں کرتے ہیں۔ کئی اسمبلیوں میں ہمارا یہی حال ہے، ہمارے سامنے 2-2 3-3 دن ہوتے ہیں، ہم اسٹوڈنٹ ہیں، ہم قرآن سیکھنے آئے ہیں، چاہے بوائز ہو چاہے گرلس، ہم آزاد ہیں قرآن کی آیتوں میں۔ امام حرم بھی اگر غلطی کرتا ہے تو پیچھے سے لقمہ دیا جاتا ہے نماز کے اندر کہ نماز میں اگنور نہیں، قرآن کی آیت غلط پڑھی جا رہی، لیکن کلاس میں تنبیہات کے باوجود، بار بار ریمائنڈر کے باوجود بھی ہم قرآن کی آیتوں کی پریکٹس نہیں کرتے۔ قرآن کی آیتوں کی مشق کون کرے گا؟ جبریل علیہ السلام آئیں گے واپس سے مشق کرانے کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہونے لگے تو 2 بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، 2 بار آخری وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عادت کے مخالف قرآن کی مشق کرائی، پریکٹس کرائی۔ پریکٹس ہم کو خود کرنی ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی فضیلتیں الگ بتلائی، اٹک اٹک کر پڑھتے ہیں تو ڈبل ثواب ملے گا، اچھے سے پڑھتے ہیں تو فرشتوں کے ساتھ حساب فرشتوں کے ساتھ ہوں گے، اور اگر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو بہت ڈبل اللہ رب العالمین نے ثواب رکھا ہے اس حالت میں اگر بندے نے تلاوت کی ہے، لیکن ہم جان بوجھ کر غلط پڑھیں تو یہ ہماری طرف سے بہت بڑا جرم ہے اللہ رب العالمین کی دین کے ساتھ۔
ہم اپنی فکر کو چینج نہیں کرنا چاہتے. ہر جگہ چاہے وہ فنکشن ہو, پروگرام ہو, کلاس روم ہو, مسجد ہو, کوریڈور ہو, اسکول کا کیمپس ہو, وین ہو, آٹو رکشہ ہو, کہیں پر بھی ہو, ہماری فکر اسلامی ہونی چاہیے کہ اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے. ہماری زبان سے, ہمارے ہاتھوں سے, ہمارے کان سے, ہمارے ہاتھ پر اللہ رب العالمین ہر ایک سے سوال لینے والا, پوچھنے والا ہے کہ تم نے جو لکھا ہے اس کا کوئی کیا ریفرنس ہے اس کا, جو تم دروازوں پر لکھ کر آتے ہو, ٹیبل پر لکھتے ہو, پیپر پہ لکھ کر پاس کرتے ہو. یہ دینی فکر کے خلاف ہے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا اور بے حیائی کے بارے میں سکھایا اور سمجھایا ہے. حیا اور ایمان دونوں ایک ساتھ ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اگر حیا چلی جائے, شرم چلی جائے, تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایمان بھی چلا جائے گا, اور اگر ایمان چلا جائے تو حیا بھی ساتھ میں چلی جائے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں. حیا اور ایمان دونوں الگ الگ چیزیں نہیں, لیکن ہم نہ جانے کتنی ایسی باتیں بول جاتے ہیں, لکھ جاتے ہیں, اور ہم کو شرم بھی نہیں آتی. کیوں؟ ہم سوچتے نہیں ہیں. ہماری سوچ اصل میں بہت مختلف ہے. ہم نے اسلام کو صرف جو قرآن کی تلاوت یا نماز میں ٹوپی پہننے اور 5 وقت کی نماز کے اندر اسلام کو لمیٹڈ سمجھا ہوا ہے. پورا اسلام پوری زندگی کو کور کرتا ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کی جو مشہور آیت ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ, اللہ رب العالمین کی بہت سارے قرآن کی آیتیں اور حدیثیں جو ہم کو سکھانے والے ہیں ان کی رسپیکٹ اور ان کی تعظیم کا کیا احترام اور کتنا لمٹ ہونا چاہیے. لیکن ہماری زبانوں پر اور ہمارے لبوں پر کوئی فرق نہیں آتا ہے. ابھی بھی اسمبلی میں کھڑے تو ہمارے لہوٹوں پر مسکراہٹ. ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن رہے ہیں. امام اعمش رحمہ اللہ کا یہ حال تھا کہ بیماری کی حالت میں پڑے رہتے تھے, حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام میں اٹھ کر بیٹھ جاتے تھے کہ میں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہا ہوں. عبد الرحمن بن مہدی رحمہ اللہ کا یہ حال تھا کہ ان کی کلاس کے اندر اگر کوئی حدیث پڑھا رہے ہوتے مسکرا دیتا, صرف مسکرا دیتا, یا شاپر بنانے لگتا, چپ چاپ چپل پہن کے اپنی کلاس چھوڑ کر چلے جاتے. یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام تھا. ہم 4 حدیثیں اسمبلی میں بیان کرتے اور سنتے اور ہمارے اوپر کچھ فرق نہیں پڑتا, اور اس کے بعد جب ہم سنتے ہیں تو ہمارے لبوں پر مسکراہٹ آتی ہے. جس کو اللہ نے اپنا رسول بنایا تھا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حبیب ہے. ہمارے اندر اتنی جرأت کہاں سے آتی ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سنیں, بولیں اور آزاد. اللہ رب العالمین آسمان سے پتھروں کی بارش نازل کر سکتا ہے. ہم اچھا اور برا سمجھتے ہیں, غلط اور صحیح کی تمیز کرتے ہیں, لیکن ان ساری چیزوں کی طرف جانے پر ہمارے اندر معصومیت, ہمارے اندر بچپنے کا اظہار ہونے لگتا ہے. ہم کو سمجھنا چاہیے کہ بہت بڑی چیز ہے جس کو ہم ہلکا سمجھ رہے ہیں. اللہ رب العالمین کی نظر میں جرم ہے. اللہ رب العالمین ہمیں اس کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے, اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کی نافرمانی سے ہم کو بچائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.